احباب گرامی، ابھی آپ محترم ڈاکٹر طاہر محمود ترولی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب، سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، سابق ڈائریکٹر شیخ زید ریسرچ اسلامک سینٹر کراچی، محترم ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب، آپ کا عنوان ہے کہ فقہ اور تصوف کا باہمی ربط۔ محترم ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قدوۃ الاولیاء، سید السادات، شمس المشائخ حضرت شاہ سوار شمس غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس آستانہ عالیہ پر مقالہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا تو ایک بہانہ ہے، اصل تو آپ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اور میں جو رات کو حضرت کی مرقد پہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مقالہ پڑھنے نہیں، مقالہ تو بہانہ بنا ہے۔ پیر سید اظہر حسن گیلانی صاحب کافی عرصے سے مجھے ادھر متوجہ فرما رہے تھے، لیکن میں آ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ بہانہ بن گیا جب میں نے تسلیمات پیش کیے کہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے جواب ہی آ رہا ہو، مرا زندہ پندار چوں خیشتن، منایم بجاں گر تو آئی بطن۔ مجھے اگر زندہ سمجھ کے آئے ہو اپنے بدن کے ساتھ، تو میں اپنی روح و جان کے ساتھ آیا ہوں تک۔ کسی فقیر سے، درویش سے، خدا والے سے، اللہ والے سے اب ہماری ملاقاتیں صرف قبروں کی زیارت کی حد تک ہوتی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں جائیں نیت اور ارادہ یہ لے کے جائیں، میں قبر دیکھنے نہیں جا رہا، صاحب قبر سے ملاقات کو جا رہا ہوں۔ تو پھر تو یہ تصوف ہے۔ اگر قبروں کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو قبریں تو مٹی سے، چونے سے، پتھر سے، سیمنٹ سے بنی ہیں۔ اصل بات ان اصحاب کی ہے جو وہاں استراحت فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ والا ان مسائی کو قبول فرمائے جو نیشنل مشائخ کونسل ایک عرصے سے کر رہی ہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین فریدی دامت برکاتہم العالیہ، پیر سید اظہر الحسن گیلانی، حضرت قبلہ پیر عبداللہ شاہ صاحب، دیگر مشائخ اراکین نیشنل مشائخ کونسل کر رہے ہیں۔ یہ کیسی کوشش ہے؟ یہ ایسی کوشش ہے کہ جب خانقاہی نظام سے اس کی علمی اور تحقیقی قدریں رخصت ہو رہی تھیں، تو ان حضرات نے کہا کہ ان رخصت ہوتی ہوئی قدروں کو واپس لانا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ دریا کا پانی جو بہہ جائے وہ واپس نہیں آتا، اور تیر جو کمان سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا، لیکن تصوف کی دنیا نرالی ہے۔ تصوف کی دنیا میں تو یہ ہے کہ
تیر نکلا ہوا واپس آ سکتا ہے، لانے والے میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اولیارا ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانن زرا۔ تو ان مشائخ کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی خانقاہوں سے جاتی ہوئی علمی اقدار کو واپس لائیں، اور یہ کوشش بڑی قابل تحسین ہے، اور کوشش کرنے والے بہت زیادہ ستائش کے لائق ہیں۔ ان کوششوں کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیمینارز اور کانفرنسز سے شاید کوئی مسائل حل نہیں ہوتے۔ خواجہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ BZU میں سیمینار رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا جی رکھیں۔ یہ خادم بھی BZU میں حاضر ہوا، سیمینار تھا، اور وائس چانسلر تھے خواجہ علقمہ۔ وہ آ کے بیٹھے تو انہوں نے آتے ہی یہ کہا، جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس سے میں 5 منٹ کے لیے آیا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، میری بہت مصروفیات ہیں، مجھے اور بھی بہت ساری تقریبات میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی اور اس نے خواجہ قطب الدین فریدی صاحب سے کہی کہ یہ خواجہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہم نے تو خواجہ صاحب سے بہت ساری باتیں منوانی تھیں، اور پہلے پاس نامہ پیش کرنا تھا، پھر ان سے صدارتی خطبہ آخر میں دلوانا تھا، اور وہ 5 منٹ میں جانا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے خواجہ صاحب سے عرض کیا آپ مجھے 5 منٹ دیں اس سے پہلے، پھر اس کے میں نے کہا شاید کوئی بات جو ہے وہ خلاف ہے، وہ ہو گئی ہے کہ مائک بند ہو گیا۔ اسمبلی میں مائک جب بند ہوتا ہے نا تو کوئی خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ تو میں نے صرف اتنی بات کہی، خواجہ علقمہ صاحب باقی بزرگان دین کے درمیان میں ان کی کرسی صدارت تھی، بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، آج خواجگان چشت کا اجتماع ہے روح پرور، اور تمام خواجگان تشریف فرما ہیں، اور اس میں اجمیر شریف سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا آج خواجہ صاحب اپنی اصل جگہ پر بیٹھے ہیں، خواجگان کے درمیان جو ان کے بیٹھنے کی اصل جگہ ہے۔ چلے الحمدللہ دیر آیا درست آیا، آپ نے تمام خواجگان کو اپنی یونیورسٹی میں انوائٹ بھی کیا، اور آپ صدارت بھی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی حضرت خواجہ ملتان یونیورسٹی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ۔ میں نے کہا خواجہ صاحب یہ خواجہ صاحب کے نام پہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، اس میں تصوف کا کون سا کام ہو رہا ہے؟ ان کے نام سے کوئی شعبہ تک نہیں، صرف یونیورسٹی کا نام ہے، تو کام تو اندر دوسرے سارے ہو رہے ہیں۔ اور مقصد تو یونیورسٹی کا یہ تھا کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا۔ آج میں ان تمام خواجگان چشت کے وسیلے اور توسط سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر تصوف کا کوئی شعبہ قائم فرمائیں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیمینار نے یہ کام کیا کہ وائس چانسلر نے اپنے پی اے کو بلا کے کہا ساری مصروفیات کینسل، آج میں سارا دن یہیں بیٹھوں گا۔ اور آخر میں اس نے صدارتی خطبہ میں کہا مجھے بڑا افسوس ہے میری اس طرف توجہ نہیں گئی، اپنے دنیا دارانہ نظام میں مصروف رہے، انشاءاللہ تصوف کا ڈپارٹمنٹ اس میں قائم کریں۔ فیصل آباد یونیورسٹی میں سیمینار ہوا تو وہاں پر ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ جناب کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تو کم از کم تصوف کا کوئی رسالہ ہی نکلنا چاہیے یہاں سے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک بار پھر نیشنل مشائخ کونسل کو کہ اس سیمینار کی برکت سے وہاں سے تصوف کا رسالہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ سیمینارز بڑے کارآمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان سیمینارز کو جو حضرت پیر سید اظہر الحسن گیلانی صاحب جنہوں نے اب خانقاہوں میں اور اپنی خانقاہ سے آغاز کیا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلے گا اور دیگر خانقاہوں میں بھی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ علمی اور فکری سیمینارز ہوں گے، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تصوف کا ایک انقلاب آئے گا۔ طاہر تنولی صاحب اقبالیات کے ماہر ہیں، وہ اقبال پہ بات شروع کی اور اقبال پہ انہوں نے ختم کی۔ میں بھی اقبال سے ہی بات شروع کرتا ہوں۔ تصوف کے حوالے سے ہمارا جو موضوع ہے، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، وہ ہے فقہ اور تصوف کا باہمی ربط۔ اقبال کہتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ اور وہ کہتے ہیں علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ یہ ہے ربط فقہ اور تصوف کا جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اور میں نے جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرماتے ہوئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ یہ نبی مکرم تشریف لائے ہیں آپ کے پاس، اے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے آئے ہیں اور تمہارے سامنے اللہ کی آیات طیبات کو، بینات کو پیش کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں یہ نبی اکرم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے فقہ اور تصوف کا جو ربط بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے اور بہت ساری فضولیات چل رہی ہیں، اللہ اس سے جان چھڑا دے ہماری۔ اس پہ یہ بات چل رہی ہے کہ جناب اللہ کا نبی یعنی messenger of the God, he came and he delivered his message to the public, and that was only the duty of messenger. He delivered you the message. Now you have to open the book and read what is inside. کتنا گمراہ کن تصور ہے کہ نبی کو میسنجر کہا جائے، اور میسنجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈاک ایک جگہ سے دوسرے دفتر میں منتقل کرنا۔ سادے لفظوں میں پوسٹ مین اور ڈاکیہ جس کو کہتے ہیں، جن کے نزدیک نبی کا تصور معاذ اللہ یہ ہو کہ وہ پوسٹ مین ہے، وہ ڈاکیہ ہے، وہ میسنجر ہے، وہ نبی سے رشد و ہدایت کیسے لے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کا مرتبہ و مقام کیا ہے، میں نے ان کو کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت فرماتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے۔ ڈاکیے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ خط کے اندر کیا ہے، اور جو اندر ہے 2 صفحے کا خط ہے، یہ 1 کا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میسنجر مانیں تو پھر انہوں نے تو کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا۔ عقل کے اندھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کسی لفافے میں لپٹا ہوا تھوڑی آیا تھا، کوئی ایک بار کی کتاب کی صورت میں تھوڑی آیا تھا۔ وہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نجمن نازل ہوتا رہا، جس کے دل پر قرآن نازل ہوتا رہا، جس نے تزکیے کے لیے قرآن کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے بارے میں تصور یہ ہو کہ وہ میسنجر ہے، تو اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کام ہے تزکیہ، اور تزکیہ یہ تصوف ہے۔ تعلیمی کتاب و حکمت یہ فقہ ہے، اور تزکیہ تصوف ہے۔ حضرات گرامی کتب سیاہ کے مطابق، جس کا حوالہ علامہ عقیل صاحب نے بھی دیا اور طاہر تنولی صاحب نے بھی دیا،
ایک روز جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ ذرا پانی رکھوا دیں۔ اور آپ نے تینوں سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں بھی روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تفصیل موجود ہے۔ بخاری کے شارحین اہل نظر فرماتے ہیں پہلے دو سوالوں کا تعلق ایمان اور اسلام سے تھا، گویا یہ فقہی سوالات تھے، اور تیسرے سوال کا تعلق احسان کیا ہے، تصوف سے تھا، کیونکہ اس میں جناب نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو بات واضح ہو گئی کہ فقہ و تصوف کے مابین ربط، یہ حدیث اس کے حوالے سے اساس کا درجہ رکھتی ہے۔ اہل علم کے نزدیک تصوف زہد ہے اور فقہ تہذیب زہد ہے۔ فقہ کے بغیر زہد خطرات سے دوچار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اکابر کا قول ہے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ یہ قول امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اگرچہ بعض محققین نے اس قول کی نسبت شیخ ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی کی ہے۔ اہل علم پر مخفی نہیں کہ فقہ کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں، جیسے الفقہ علم باحکام الشریعت من ادلتها التفصیلیہ، مگر آج کے موضوع کی مناسبت سے جامع قول یہ ہے کہ علم فقہ تصوف کے لیے خشت اول ہے۔ اور کتنا اچھا کہا تھا، کس نے؟ سعدی نے کہا ہے خشت اول چون حد معمار کج تا سریا امیر اود دیوار کج۔ تو تصوف کی خشت اول فقہ۔ در مختار کے مطابق علماء کا قول ہے الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود وسقاہ علقمہ وحسدہ ابراہیم وداسہ حماد وطحنہ ابو حنیفہ وعجنہ ابو یوسف وخبزہ محمد وسائر الناس یاکلون من خبزہ۔ یعنی فقہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کاشت کیا، حضرت علقمہ نے اس کو پانی پلایا، حضرت ابراہیم نخی نے اس کو کاٹا، حضرت حماد نے بھوسی سے دانوں کو الگ کیا، حضرت ابو حنیفہ نے چکی میں پیس کر دانوں سے آٹا بنایا، حضرت ابو یوسف نے آٹا گوندھا، امام محمد نے روٹیاں پکائیں، تب جا کے آپ سب لوگوں نے کھائیں۔ فقہ یہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے فقیہ ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام یہاں بھی تشریف فرمائیں، جن کو ہم مولوی کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ اس سارے پروسیس سے گزر کے تب جا کے کہیں مولوی بنتے ہیں۔ ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ مولوی کہتے کس کو ہیں۔ مفتی یا فقیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن و سنت اور اجماع سے اصول اور احکام کے استخراج کا ملکہ حاصل ہو اور وہ اجتہاد کی قدرت رکھتا ہو۔ فقہ کے ماہر علماء کی فہرست خاصی طویل ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر معروف و معتبر فقیہ صوفی ہے، صوفی۔ امام عبد الوہاب شعرانی کے تصوف کی دنیا کے امام ہیں، تو کاروان فقہ کے بھی سرخیر۔ آپ میزان میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف میں عین شریعت پر مطلع کرنے کا احسان فرمایا۔ میں نے سارے مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ متصل دیکھے، اور ائمہ اربعہ کے مذاہب کو میں نے 4 نہروں کی صورت میں دیکھا، اور مشاہدہ کیا کہ سب مذاہب کی نہریں ختم ہو گئیں اور پتھروں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان سب نہروں میں طویل نہر امام اعظم ابو حنیفہ کی دیکھی، اس کے بعد امام مالک کی نہر، پھر امام شافعی کی نہر، پھر امام احمد ابن حنبل کی نہر، اور سب سے چھوٹی نہر امام داؤد کی دیکھی، کیونکہ امام داؤد کا مذہب 5ویں صدی میں ختم ہو گیا۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا،
امام ابو حنیفہ کو یہ مقام کیوں کر حاصل نہ ہو؟ انہوں نے تو فقہ کے امام ہو کر صوفیانہ زندگی بسر کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ہے اور 55 حج کیے ہیں۔ اور اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ ذرا دل تھام کے سنیے گا، بہت سارے لوگوں کو اس پہ اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ صاحب در مختار فرماتے ہیں 100 مرتبہ خواب میں اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کس کی زیارت سے؟ اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کہنے والا کوئی عام سا آدمی نہیں ہے۔ صاحب در مختار امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں بڑے بلند پایا انسان گزرے، اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے ایک روز فرمایا میں نے خواب میں 99 بار اللہ رب العزت کی زیارت سے جب میں مشرف ہو چکا تو مجھے خیال آیا کہ اب اگر 100ویں مرتبہ زیارت نصیب ہوئی تو میں اللہ سے سوال کروں گا کہ قیامت کے دن تیرے عذاب سے خلق کس عمل سے نجات پائے گی؟ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے کرم کیا، پھر زیارت ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا میرے رب تیرے بندے قیامت کے دن کس چیز سے تیرے عذاب سے نجات پائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو شخص درج ذیل کلمات صبح و شام پڑھتا رہے گا وہ میرے عذاب سے نجات پائے گا۔ یہ کلمات میرے مقالے میں لکھے ہوئے ہیں، میں اسکپ کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھنے سے آپ کو یاد تو ہوں گے نہیں۔ فقہ و تصوف کے رب کا ایک قابل توجہ امر یہ بھی ہے کہ رب العزت نے ہر نبی کو ولی بنایا، ہر نبی کو ولی بنایا۔ ان کے علوم نبوت شریعت کی صورت میں جلوگر ہوتے رہے اور ان کے علوم ولایت ان کے زہد و جہد سے ظاہر ہوئے۔ چنانچہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم الباطن لا یعرفہ الا من عرف علم الظاہر، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، یعنی اللہ نے کبھی بے علم کو اپنا ولی نہیں بنایا، بلکہ جس کو ولی بنانے کا ارادہ کیا اسے ظاہری یا باطنی علوم سے ضرور سرفراز کرنا۔ اور یہ جو رب تعالیٰ جل شانہ وعلا نے فرمایا کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تو اس کی شرح و تفسیر میں ابن ابی حاتم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ربانین یعنی فقہا معلمین، ربانی عالم فقیہ کو کہتے ہیں، اور کوئی صوفی غیر ربانی نہیں ہوتا، کوئی صوفی غیر ربانی نہیں ہوتا کہ وہ غیر عالم نہیں ہوتا، یا اس کے پاس علوم میراث میں چلے آ رہے ہیں باطنی، یا اس کے پاس علوم چلے آ رہے ہیں کسب سے ظاہر، اس کے پاس علوم نبوت و ولایت ہوتے ہیں، جبھی تو عالم و غیر عالم سب اس سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدی ابو عبداللہ محمد بن خفیف دبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التصوف تسویۃ القلوب واتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعت، جبکہ امام اجل عارف باللہ ابو بکر نے التعرف لمذہب التصوف میں فرمایا لولا تعرف لما عرف التصوف، اور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ التصوف اتباع الشریعت بکاملہ۔ حضرت سیدی ابو القاسم نصر آبادی جو سیدنا ابو بکر شبلی اور سیدنا ابو علی رتباری کے اجلہ صاحب میں فرماتے ہیں التصوف ملازمۃ الکتاب والسنہ۔ حضرات اکرامی کچھ اور تفصیلات ہیں، میں اسکپ کرتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرے مقالے کے دوران ہی خطرے کی گھنٹی بج جائے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تلامذہ کی فہرست دیکھیں تو آپ کو طویل فہرست ایسے فقہا کی ملتی ہے جو صوفی ہیں۔ تو جب فقیہ و صوفی تصوف میں کھڑا ہو تو پھر آپ اندازہ لگائیے اس تصوف کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، حنبلی علماء میں غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ہزاروں لاکھوں صوفیہ کراموں مشائخ طریقت کے لیے ہمیشہ سے مینار نور رہا، اور عالم ایسے
کہ عالم ربانی کا لقب بھی ان کے علم کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ اور ترقی مدارج کی شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی وآلامی علی رأس الجبالی۔ فقی بھی عظیم، صوفی بھی عظیم، فقیہوں کے فقہا کے بھی امام اور صوفیہ کے بھی امام، حتیٰ کہ فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ علماء امت میں سے ہیں اور شہرت مولا روم کی رکھتے ہیں۔ طویل درس و تدریس، تصنیف و تعلیف اور وعظ و تذکیر میں جب طویل عرصہ گزرا، پھر جب علم پر غلبہ تصوف کا ہوا اور حقیقی معنی میں مولوی بنے، تو اس انعام خداوندی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ میں ایسے ہی مولوی نہیں بن گیا ہوں صرف داڑھی رکھ کے۔ فرمایا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ شمس شاہ سوار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کوئی تو مولوی بنے گا نا، ایسے نہیں بن جائے گا صرف داڑھی رکھنے سے۔ اور مولا روم جب کال سے حال کی جانب متوجہ ہوئے، جب تصوف کی وادی میں سفر شروع ہوا، تو اپنی عالمانہ و فاضلانہ آرا ساری پیچھے رہ گئے۔ سب عالمانہ فاضلانہ رائیں پیچھے رہ گئے اور زبان حال نے کہا چوں گرفتی پیر ہی تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو، صبر کن بر کار خضر بے نفاق، تا نگوید خضر رو حاضا فراق۔ اور فرماتے ہیں شیخ فرید الدین عطار، شیخ فرید الدین عطار کون ہے؟ عالم بے بدل ہے، اور اپنے دیوان میں فرماتے ہیں گر ہوائے ای سفرداری دلا، دامن رہبر بگیرو پس پیا، در ارادت باش صادق مرید، تا بیانی گنج عرفان را کلید، دامن رہبر بگیر راہ جو، ہر سداری کن نثار راہ او۔ یہ جو بات ہے آخری، ہر چداری کن نثار راہ او، یہ بھی تصوف کا ایک اہم ضابطہ ہے۔ اور جب یہ ضابطہ نثار راہ او والا، اور جب یہ منزل آئے گی تو پھر صوفی کا، فقیہ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ پھر طرز عمل یہ ہوگا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا۔ بارہا آپ نے سنا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ منزل آتی ہے اور اس آتی ہے ہر شداری کن نثار راہ۔ جذباتی نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ، فقہ و تصوف یہ بتاتا ہے کہ عشق رسول کے نعرے لگانا اور بات ہے اور فنا فی عشق رسول ہونا چیزیں دیگر۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں مگر کون عطار؟ شیخ فرید الدین عطار، وہ عطار جن کے بارے میں مولانا روم نے فرمایا ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماہ ہنوز اندر خمیں یک پوچھائیں۔ وہ عطار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بے رفیق ہر کے شد راہ، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت نشد آگاہ عشق۔ عشق رسول کی پہلی سیڑھی تو مرشد کی اتباع ہے، اتباع، کیونکہ وہ نائب رسول ہے۔ اس سے عشق کی حد تک محبت ہوگی تو ترقی کرتے ہوئے عشق رسول تک بات پہنچے گی۔ اور مرشد سے عشق و محبت ہر دور کے علماء و صوفیہ نے سمجھائی ہے۔ کیا خوب بات کہی، پیر خدرا حاکم مطلق شناس، تا براہ فقر گردی حق شناس، ہر سے فرمایت مطیع امر باش، توتیائے دید کن از خاک پاش، آنچ می گویت سخن تو گوش باش، تا نگوید او بگو خاموش باش۔ اسی کو حضرت مجدد گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے آداب اور اس کی بارگاہ میں زبان بند رکھنے کے حوالے سے ایک جملے میں بیان فرما دیا، بس کر میرے علی اے جا نہیں بولن دی۔ درس و تدریس میں استاد کے سامنے نہ بولیں تو
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طالب علم ذکی نہیں ہے، ذہین نہیں ہے، اور مرشد کے سامنے بولیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ذکی نہیں ہے، تو مرشد کے آگے بولنے نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، کہا جاتا ہے کہ امام اعظم نے آخری بار حج کے موقع پر کعبہ کے خادمین سے اجازت لی کہ وہ رات کعبے کے اندر گزارنا چاہتے ہیں۔ اجازت مل گئی۔ رات کو آپ کعبے کے اندر دو ستونوں کے درمیان دائیں قدم پر بائیں قدم رکھ کے مصروف نماز ہو گئے، یہاں تک کہ نصف قرآن کی تلاوت ایک رکعت میں مکمل کر لی۔ کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو صرف لوگ مولوی خیال کرتے ہیں، وہ ایسے بڑے صوفی تھے۔ رکوع و سجود کے بعد پھر بائیں قدم دائیں پہ رکھا اور دوسری رکعت شروع کی اور پورا قرآن مکمل کر لیا۔ جب سلام پھیرا تو بہت روئے اور بارگاہ الہی میں عرض کہ الہی ما عبدک ھذا العبد الضعیف حق عبادتک لیکن عرفک حق معرفتک۔ تو اسی دوران کعبے سے آواز آئی قد غفرنا لک ولمن تبعک ممن کان علی مذہبک الی یوم القیامہ۔ اس باتیں تو اور بھی بہت کچھ لکھی ہوئی ہیں، اور مقالہ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھپ جائے گا اور آپ پڑھیں گے، کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے، اس لیے میں اتنی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں اس کو۔ فقہ و تصوف کے بیان کے حوالے سے آخری بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ فقہ کے حاملین صرف فقہ سے مولوی نہیں بن سکتے، فقیہ و عالم ضرور بن جاتے ہیں۔ مولوی کب بنتا ہے اس کے بارے میں پہلے میں نے عرض کیا تھا، میں بتاؤں گا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، تا خانہ دل رنا تا خانہ دل را نکنی مخزن توحید، تا خانہ دل را نکنی مخزن توحید، حق را نشناسی تو بدی کنز و قدوری۔ اور خواجہ قطب الدین فریدی نے کتنی شاندار بات کہی، انہوں نے فرمایا واقف نہیں ہوں مسجد و مکتب کے علم سے، واقف نہیں ہوں مسجد و مکتب کے علم سے، پڑھتا ہوں روز و شب تیرے رخ کی کتاب کو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔